علیکم جی، شبیر کے پاکستان میں میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور اس وقت میں یہاں پہ موجود ہوں ڈی چوک سے تھوڑا پہلے G9 کے پل کے اوپر ہم کھڑے ہیں. ابھی عمران خان کا جو جلوس ہے وہ پہنچنے والا ہے، اور بڑے دیکھیں کہ حیران میں ہوں کہ اس وقت جو یہ مارچ ہو رہا ہے، جو یہ آزادی مارچ ہو رہا ہے، یہ پورے پاکستان کے لیے ہے، لیکن ہماری جو گورنمنٹ ہے، ہمارے جو ادارے ہیں، وہ اس کو سپورٹ کرنے میں بالکل وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہاتھ انہوں نے بالکل کھینچا ہوا ہے. اور جو ابھی ڈی چوک میں مسلسل عدالت کے کہنے کے باوجود وہاں پہ شیلنگ نہیں رکی، وہاں پہ معصوم بچے، عورتیں، بزرگ وہ سارے ہیں، لیکن وہاں پہ مسلسل ان لوگوں پہ شیلنگ کی جا رہی ہے. کنڈیم کرتے ہیں کہ ہم سب اس بات کو، ان چیزوں کو، اور اپنی حقیقی آزادی کے سلسلے میں جو اس وقت یہ مارچ ہو رہا ہے، تو اگر یہ لوگ آئے ہیں اپنے ملک کو ایک آزادی دلانے کے لیے، ایک آزادی 23 مارچ کو ہوا تھا، 14 اگست کو پاکستان بنا، اور آج 73 سال کے بعد دوبارہ ہمیں وہ آزادی کے لیے عمران خان نے ہمارے جذبوں کو جو ہے وہ بیدار کیا ہے. پاکستان کی عوام کی آنکھ کھلی ہے، اور اگر آنکھ کھل گئی ہے، اگر یہ سب لوگ اپنے آپ کو پاکستانی کہتے ہیں، تو پھر میرے خیال میں ان سب کو ایک ہونا چاہیے، نہ کہ کسی کی غلامی جو ہے وہ کرنی چاہیے. امپورٹڈ حکومت نامنظور. عمران خان صاحب کی جہاں حکومت کی بات ہے، وہ پوری دنیا کو اٹھا کے دیکھ لیں کہ جب ان کی حکومت آئی تو کرونا آ گیا، اور کرونے میں دنیا میں مہنگائی ہوئی. آج یہ کہاں سوئے ہوئے ہیں جن کو عمران خان صاحب نے ریلیف دیا تھا پاکستان کے اندر کاروباری حوالے سے؟ صرف انہوں نے ریلیف دیا، ورنہ دنیا کے اندر لوگ اپنے گھروں کے اندر بند ہو گئے تھے. لیکن خان صاحب نے پھر بھی ہمیں تھوڑی رعایت دی ہے، اس کے باوجود انہوں نے دنیا کے اندر اسلام کا جھنڈا لہرایا ہے. انہوں نے اقوام متحدہ میں کھڑے ہو کر اسلام کا جھنڈا لہرایا. امریکہ جیسے ملک کو للکارا. امریکہ ہمارے جوتے کی نوک پہ بھی ہم تمہیں نہیں سمجھتے. اور مودی کا یار نواز شریف، اور مودی کا یار نواز شریف تو مودی کا یار ہے، تو مودی کا دوست ہے. آج ہمیں پتہ چل گیا ڈی چوک میں زندگی میں کبھی کسی جلسے میں نہیں آئی تھی، لیکن آج میں ہیومن رائٹس کی طرف سے آئی تھی. لیکن تیرا یہاں ایٹیٹیوڈ دیکھ کر، تیری اس گورنمنٹ کا ایٹیٹیوڈ دیکھ کر، تو رات کو 12 بجے ہمارے سروں پہ مسلط ہوا تھا. کیوں مسلط ہوا تھا؟ عوام کی ہمدردی کے لیے. آج تیری ہمدردی کہاں گئی؟ آج تیری عدالتیں کہاں گئی؟ لعنت ہے تیرے گنجے پن پہ، اور لعنت ہے تیری اس دولت پہ جو ہم غریبوں کا خون پسینہ کی کمائی سے تو نے سمیٹی ہے، اور باہر جا کے تو سویا ہوا ہے. بڑی وزن والی بات ہے. اس میں اگر یہ جو امپوزڈ جو پلان کے تحت جو امپورٹڈ گورنمنٹ جو ہمارے اوپر نافذ کی گئی ہے، ان کو ہوش میں داخل لینی چاہیے. سب سے پہلے تو میں اپنے چیئرمین عمران خان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. انہوں نے موقع دیا ایک دفعہ پھر اکراس پاکستان، اکراس دی گلوب ورکرز ریچارج نظر آ رہا ہے، اور ہم اپنے دبنگ وزیر اعلیٰ خالد خورشید صاحب کی قیادت میں ڈی چوک پہنچ چکے ہیں، اور ہزاروں کا قافلہ گلگت بلتستان شاہراہ قراقرم کے راستے ہزاروں گاڑیاں اس قافلے میں شامل ہوئے ہیں. پانی آ گیا جی.
اتنی شیلنگ ہو رہی ہے، اتنی شیلنگ ہو رہی ہے، آپ دھوئیں کو دیکھ سکتے ہیں. اور شبیر کا پاکستان آج اس ایکسکلوسیو جو فوٹیج ہے اس کو کور کر رہا ہوں میں. تو آپ دیکھ سکتے ہیں جی اتنا ظلم اپنے پاکستانیوں پہ. یہ تو اتنا ظلم شاید کشمیر میں بھی نہ ہوا ہو جتنا یہ آج اپنے ملک کے لوگوں پر کر رہے ہیں. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں دھوئیں. اس وقت میں ڈی چوک کے قریب ہوں اور آپ میرے پیچھے دیکھ رہے ہیں شیلنگ ہو رہی ہے. دھواں جو ہے وہ جاری ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. اور لوگ جو ہیں وہ سارے اس سائڈ پہ آ گئے ہیں. اس سائڈ پہ بہت بڑی جمع بصیر ہے، لوگوں کی بہت بڑی تعداد ہے. لیکن اس سائڈ پہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں شیلنگ ہوئی ہوئی ہے، اور بہت شیلنگ ہوئی ہے. اور رات کے اس ٹائم 12 سے اوپر کا ٹائم ہے اور یہ شیلنگ جو ہے وہ ہو رہی ہے. شدید شیلنگ ہوئی جی، شدید شیلنگ ہو رہی ہے. ہم پیچھے بھاگ کے یہ پولی کلینک کی طرف آ گئے ہیں اور یہ آپ میری آنکھوں میں دیکھیں جی ریڈ ہو چکی ہیں اور بالکل منہ جل رہا ہے. اور میں حیران ہوں کہ ہمارے یہ جو حکمران ہیں یہ کر کیا رہے ہیں، یہ سوچ کیا رہے ہیں، اس ملک کے ساتھ کیا بنانا چاہ رہے ہیں. اور وہاں پہ جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، خواتین ہیں، بزرگ ہیں. اور انہوں نے سپریم کورٹ کا آرڈر جو ہے وہ ابھی تک مانا ہی نہیں ہے، کیونکہ یہ مانتے نہیں ہیں نا. تو یہ اگر مانتے تو یہ ملک کو نہ لوٹتے. اور یہ کسی ادارے کو پاکستان کے نہیں مانتے، صرف ان کو تباہ کرنا جانتے ہیں، تباہ کر سکتے ہیں. اور دعا کریں گے جی ہم اپنے ملک پاکستان کے لیے. اللہ تعالیٰ دشمنوں کی نظر سے بچائے اور عمران خان کا ساتھ دیجیے. یہی وقت ہے. اور جو میں نے دیکھا ہے اللہ معاف کرے قیامت سے کم نہیں ہے. اور اس وقت آنکھیں بند ہو گئی تھی، میں ویڈیو بھی اس لیے نہیں بنا سکا. جو بنائی ہے بس اس سے آپ